السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد عدنان اور آج میں حاضر ہوا ہوں کرسٹوفر مارلو کے ایک بہترین ٹریجڈی ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ۔ آج ہم اس کی اردو میں سمری کرنا چاہیں گے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس جو کہ جرمنی میں غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ڈرامے کا ہیرو ہے، جس کے بارے میں ڈرامے کے شروع میں کورس ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ٹنبرگ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ دینیات کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور بہت جلد وہ مذہبی اسکالرز کو اپنی ذہانت اور قابلیت کے بل بوتے پر پیچھے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بعد میں غرور و تکبر کی وجہ سے وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ اسے کالے جادو کے بارے میں ماہر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ دو مشہور جادوگر ویلڈز اور کارنیلیس کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ فاسٹس کو اپنے مکروہ عزائم سے روکنے کے لیے ایک نیک فرشتہ جسے گڈ اینجل کہا گیا ہے جو اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک بدی کا فرشتہ جو کہ بیڈ اینجل کے نام سے بیان کیا گیا ہے، وہ اسے بدی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ نیکی اور بدی کی اس کشمکش میں بدی فاتح ٹھہرتی ہے، اور فاسٹس جو کہ بذات خود بدی کے لیے ایک آسان ہدف ہے، آنے والے وقت میں جو کامیابیاں اس کی منتظر ہیں، اب وہ ان کے نشے میں دھت اپنی عقل کھو چکا ہے۔ اپنے انجام کو پشے پوش ڈال کر اس اثناء میں فاسٹس کے دو اسکالرز دوست اس کے گھر بھی پہنچتے ہیں۔ جب انہیں معلوم پڑتا ہے کہ فاسٹس کالا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگلا منظر کچھ یوں ہے کہ فاسٹس بالآخر تنہا اندھیرے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر سب سے پہلا تجربہ کرنا چاہتا ہے، اور لوسیفر کے سب سے بہترین ملازم میفیسٹوفیلز کو زمین پر بلاتا ہے اور اس کو اپنے عزائم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنا بلیک میجک سیکھنا چاہتا ہے۔ میفیسٹوفیلز اس سے کچھ شرائط طے کرتا ہے اور کالے جادو کے بارے میں اسے بتاتا ہے۔ کالے علم سیکھنے کے ضمن میں فاسٹس کے ہر حال میں جو پوری کرنی ہوں گی، یہ سن کر فاسٹس میفیسٹوفیلز کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی روح اور جسم دونوں چیزیں شیطان کو سپرد کر چکا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں اسے 24 سال کی ایسی زندگی دی جائے جس میں اپنی تمام تر خواہشات پوری کر سکے۔ تو میفیسٹوفیلز دوبارہ جہنم میں اپنے ماسٹر لوسیفر کے پاس پہنچتا ہے اور فاسٹس کے عزائم کے بارے میں اسے آگاہ کرتا ہے اور اس کی شرائط کے بارے میں بتاتا ہے، اور لوسیفر اس بارے میں مان جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہی کر سکے گا۔ اب دوبارہ میفیسٹوفیلز زمین پر آتا ہے اور اسے خوشخبری دیتا ہے کہ اس کی جو شرائط جو اس نے طے کی تھی کہ وہ 24 سال تک اپنی مرضی کے کام کر سکے گا، وہ پوری ہو چکی ہے۔ تب فاسٹس اسے جہنم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے، تو میفیسٹوفیلز اسے وہ تمام تر کہانی سناتا ہے جو واقعہ لوسیفر کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، کہ کس طرح اسے جنت سے نکالا گیا اور کس طرح جہنم میں پھینکا گیا، اور جہنم کی وادیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنی اندوہناک اور دردناک جگہ ہے۔ اب یہ تمام کہانی سن کر فاسٹس ڈر جاتا ہے اور اپنا معاہدہ ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب دوبارہ اچھائی کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اسے اچھائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور تب برائی کا فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب اس کی ہر کوشش لا حاصل ہے، کہ اب وہ اپنی روح اور اپنا جسم لوسیفر کو سپرد کر چکا ہے۔ اب جو ہی فاسٹس اپنا ارادہ بدلنے کا سوچتا ہے تو لوسیفر جہنم سے زمین پر آتا ہے اور اسے اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ 10 گنا علم دینے کی پیشکش کرتا ہے، جس پر فاسٹس راضی ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ پہلے سے بھی زیادہ کالے علم حاصل کرنے کے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ کالا علم سیکھنے کے 8 دن کے بعد فاسٹس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اس 8 دن کے سفر میں وہ ان تمام جگہوں پر جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام گہرائیوں اور وسعتوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جن کا ایک عام آدمی صرف خواب ہی دے سکتا ہے۔ ہر وہ چیز فاسٹس کی دسترس میں آ چکی ہے جس کے حصول کی خاطر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی،
اور اس گھناؤنے معاہدے کا حصہ بن گیا جس کا انجام بالآخر تباہی اور ذلت آمیز موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن فی الحال اس حقیقت سے نظریں چراتے ہوئے فاسٹس اب میفیسٹوفیلز کے ساتھ سلطنت روم کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاں پر کچھ اور کامیابیاں اس کی منتظر ہیں۔ روم کے اس سفر میں جہاں وہ یورپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہیں کچھ عجائبات بھی فاسٹس کی نگاہ سے گزرتے ہیں۔ الغرض فاسٹس اپنے اس سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے۔ فاسٹس کی اس طویل غیر حاضری کے نتیجے میں اس کے دوست احباب رشتہ دار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن فاسٹس کی واپسی کے ساتھ ان کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سب فاسٹس کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ فاسٹس سے طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری ذہانت اور قابلیت کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیتا ہے، جو اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نتیجتاً فاسٹس کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات، سربراہان مملکت اسے اپنے ملک میں مدعو کرنے پر فخر سمجھتے ہیں۔ دنیا کی تمام دولت و طاقت فاسٹس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، ایک مکمل کامیاب انسان، جس کی زندگی کا ہر پل اس سے لطف اندوز ہونے میں گزار دیتا ہے۔ اپنے انجام سے بے خبر فاسٹس میفیسٹوفیلز کی ہمراہی میں روم کے سفر کا بھرپور مزہ لیتا ہے۔ پشیمانی اور ندامت کا شائبہ تک نہیں۔ وہ تمام خواہشات اور حسرتیں جن کی تکمیل کے لیے فاسٹس نے اپنی روح کا سودا کیا، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ 24 سالہ طویل معاہدہ اگرچہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وقتی کامیابی کی چکا چوند فاسٹس کو اپنے انجام بھلا چکی ہے۔ وہ کامیابیوں کے نشے میں مدہوش دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس حقیقت سے اکثر غافل ہوتا ہے کہ بھیانک موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ فاسٹس کے نوکر ویگنر کی ہم کلامی سے اس کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ فاسٹس کا انجام قریب ہے، کیونکہ فاسٹس اپنے تمام اثاثے ویگنر کے نام کر چکا ہے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود فاسٹس اپنے دو سکالر دوستوں کے ساتھ اسی لذت پرست اور عیش و نشاط کی رنگینیوں میں مست ہیلن آف گریس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، جو میفیسٹوفیلز پوری کرتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی دیدار کی خواہش فاسٹس کے دوستوں کی بھی ایک خواہش تھی۔ چونکہ فاسٹس یہ خواہش پوری کرنے کا اہل تھا، لہٰذا وہ اپنی تمام طاقت اور اختیارات کو بروئے کار لا کر اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی رخصتی کے بعد ایک بوڑھے آدمی کی آمد ہوتی ہے، جو فاسٹس کو نیکی کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، جس کو بارہا ڈرایا بھی جاتا ہے۔ ایک بار پھر میفیسٹوفیلز نمودار ہوتا ہے اور پچھتاوے کی وہ کیفیت جو تھوڑی دیر پہلے فاسٹس میں ظاہر ہوئی تھی، ایک بار پھر زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذتیں اسے زیادہ پرکشش محسوس ہوتی ہیں اور وہ ہیلن آف گریس کی خوبصورتی ہمراہی میں اپنے تمام غم اور پچھتاوے بھول جانا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر وہی بوڑھا حاضر ہوتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ فاسٹس کو ایک بار پھر پشیمانی اور ندامت پر اکسایا جائے، فاسٹس کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، اسے دوبارہ اچھائی کے راستے پر لایا جائے۔ لیکن بوڑھے آدمی کا یقین پختہ ہونے کے باوجود اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور پھر شروع ہوتی ہے فاسٹس کی دردناک زوال کی عبرتناک داستان کہ بالآخر نیکی اور بدی کی جاری رہنے والی اس کشمکش کے دوران بدی جیت جاتی ہے اور 24 سالہ طویل مدت معاہدہ اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوستوں کے سامنے اب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح اس نے دنیاوی لذت جاہ و جلال میں اپنا وقت ضائع کیا اور کس طرح اس نے اپنی روح کا سودا کیا۔ اس تلخ حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے لیکن چرا نہیں سکتا۔ فاسٹس کی زبان یہ سن کر اس کے دوست بھی پریشان نظر آتے ہیں اور فاسٹس کو اس کا ترغیب دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے اور بھیانک موت کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ خدا کی رحم کی کوئی حد نہیں، وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار شخص ہو اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن فاسٹس کہتا ہے کہ اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ اب اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود اپنی اذیت ناک موت کو گلے لگائے۔ فاسٹس دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح اس کی زندگی کا آخری ایک گھنٹہ سر پر آنچ پہنچتا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اسے رفتہ رفتہ اس کی موت کے قریب کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحوں کی فاسٹس کی خود کلامی بہت ہی دردناک ہے۔
اور وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ گزرتا جاتا ہے اور بالآخر وہ وقت آن پہنچتا ہے جب فاسٹس اپنی منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ بجلی اور بادل کی گرج کے ساتھ شیطان لوسیفر نمودار ہوتا ہے اور فاسٹس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ جو کورس فاسٹس کی دردناک انجام دیکھتا ہے بیان کرتا ہے، وہ یوں بیان کرتا ہے کہ فاسٹس وقت سے پہلے اپنی دردناک موت سے گلے ملتا ہے۔ در حقیقت اس کی موت میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق ہے اور بھٹکے ہوں کے لیے عبرت۔ انسان کے لیے یہی ایک بہترین راستہ ہے کہ خدا نے اس کے لیے جو حدیں معین کی ہیں وہ انہی میں رہنے اور اسی میں رہتے ہوئے علم کی جستجو کرنے، ان باتوں سے باز رہنے جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ بے شک انسان کی فلاح اسی میں ہوتی ہے۔ Fools that we love on earth most weep in the hell.